حدیث شریف میں آتا ہے الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین ولعامتہم، دین خیر خواہی اور اخلاص کا نام ہے۔ اخلاص پیدا ہو جائے، انسان مخلص ہو جائے، خیر خواہ ہو جائے اللہ کے لیے انسان مخلص ہو، اخلاص اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلصانہ تعلق ہو، ہمدردی کا تعلق ہو، آپ کے دین کے ساتھ ہمدردی کا تعلق ہو، اخلاص، اور مسلمانوں کے جو رہنما اور لیڈر ہیں ان کے ساتھ بھی ناصحانہ تعلق، خیر خواہانہ تعلق، مخلصانہ تعلق ہو۔ جیسے کہ انسان اپنے گھر سے، اپنے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے کہ ان کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، ان کے دکھ سے دکھ ہوتا ہے، اور اگر بچے یا گھر کے لوگ آوارہ ہو جائیں، بے راہ روی پہ اتر آئیں تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اس کے لیے نصیحت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے، پٹائی بھی کرتا ہے، لیکن چوک پہ کھڑے ہو کر بتاتا نہیں کہ میری بیٹی ایسی ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے، میرا باپ ایسا ہے۔ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارا رویہ ہے ایک دوسرے کے خلاف، اس کو ہم قرآن حدیث پر پرکھیں، سیرت پر پرکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے المؤمنون انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے بھائی ہوتے ہیں۔ المؤمن یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یسلمہ، اس پہ وہ ظلم بھی نہیں کرتا، بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کو کسی کے سپرد نہیں کرتا۔ کسی کے سپرد کرنے سے مراد یہ کہ کافروں کے حوالے نہیں کرتا یا حالات کی بے رحم موجوں کے حوالے نہیں کرتا۔ کہ آدمی ایسا ہے اس کو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے، مسلمان ہے، اور وہ کسی درد میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اور آپ اس کو اسی حالات کے حوالے کر دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسد کی طرح ہے۔ اس سے ہم اپنے اس پہ پرکھیں کہ جو کچھ ہم دوسروں، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، اگر دوسرے مدرسے کے لوگ ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، دوسری پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، کہ دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی تو مسلمان ہی ہیں، کچھ عقائد میں فرق ہوتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ ذرۃ من ایمان یا مثقال حبۃ من ایمان، کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے اس کو نکالو۔ تو فرشتے کہیں کہ اب کوئی ایمان والا باقی نہیں رہا جہنم میں، اس میں سب کو ہم نے نکال کے جنت تک پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ شفاعت الملائکۃ والنبیون، فرشتوں نے بھی شفاعت کر لی اور نبیوں نے بھی شفاعت کر لی۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے قبضۃً او قبضتین، ایک مٹھی یا دو مٹھی بھر کے نکالیں گے جہنم سے لوگوں کو، اور ان کو پھر مائے حیات میں ان کو نہلایا جائے گا، دوبارہ سے وہ اگیں گے، دوبارہ ان کا جسم بنے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں ایمان اتنا ہلکا ہوگا کہ فرشتوں کو بھی اس کا احساس نہیں ہوگا، جن کی ڈیوٹی ہے ایمان کا پتہ لگانا، اور اللہ نے ان کو رسائی دی ہے دل تک، ان کے اعمال تک، ان کے اعمال کو لکھنے تک، ان کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو اتنا ہلکا ایمان ہوگا کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو ہم کہاں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں فلاں بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، فلاں بھی مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خیر خواہی، اللہ تعالیٰ سے اخلاص اور خیر خواہی مانگیں، اخلاص ہو، خیر خواہی ہو، سیرت طیبہ کا مطالعہ ہو، تو پھر آپ کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سمجھ میں آئے گی۔ ہر جگہ آپ کو راستے سمجھ میں آئیں گے کہ ہمیں کیسے کام کرنا ہے۔ اگر بادشاہ بے دین ہو جائے، مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، دین کے خلاف اقدامات کرنے لگے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سمجھ میں آئے گی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سمجھ میں آئے گی،
جو دیوبند کی ایک چٹائی پہ بیٹھ کے، مدرسہ تھا دیوبند، اور کوئی ان کی بڑی حیثیت نہیں تھی اس مدرسے کی جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت انہوں نے افغانستان سے مراسم تعلقات قائم کیے، وفد بھیجا افغانستان، جاپان بھیجا، جرمنی بھیجا، روس بھیجا، ترکی بھیجا، ایران، 6-7 ملکوں سے تعلقات تھے وہاں. اور جرمنی سے جب وفد گیا تھا تو جرمنی نے معاہدہ کیا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو وفد تھا کہ انگریزوں کو نکالنے کے لیے ہم 23,000 ہم فوجی بھی دیں گے. اور بہت ساری انہوں نے، تو ایک گاؤں میں رہتے ہوئے، دیوبند تو قصبہ تھا، قصبے میں رہتے ہوئے مدرسے کی چٹائی میں بیٹھ کر یہ کیسے ہو گیا کہ ان ملکوں سے تعلقات. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بستی نظام الدین کی چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے کیسے ان کے لیے ممکن ہوا کہ پوری دنیا تک انہوں نے پیغام پہنچایا. تو ہمارے پاس اتنا بڑا دین ہے، سیرت طیبہ ہے، سلف صالحین ہے، ان کو ہم سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.